بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے گزشتہ کل یہ بات ذکر کی تھی کہ انشاءاللہ ہم ماہ ربیع الاول کے یہ مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ کی سیرت، آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کے وصال تک کا جو ہے وہ تذکرہ آپ کے سامنے بالترتیب انتہائی اختصار کے ساتھ کریں گے. آج اس کی ہماری یہ پہلی نشست ہے. اس نشست کے آغاز میں ہم ابتدائی چند جو سیرت کے متعلق باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کر دیتے ہیں. سیرت نگاروں نے جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. کتنے حصوں میں تقسیم کیا ہے؟ 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. 40 سال وہ ہیں جو آپ کی نبوت سے پہلے کی زندگی ہے، ٹھیک ہے جی. 13 سال وہ آپ کی مکی زندگی ہے، اور 10 سال یہ آپ کی مدنی زندگی ہے. اب حساب لگایا جائے تو 40 اور 13 یہ 53، اور 10 سال جو مدنی زندگی ہے اس کو اگر ملا لیں تو کتنی ہو جائے گی؟ 63 سال زندگی. تو سیرت نگاروں نے اس طریقے سے تقسیم کیا ہے کہ 40 سال کا عرصہ وہ ہے جو آپ کی نبوت سے پہلے کا عرصہ ہے، 13 سال آپ کی مکی زندگی ہے، اور 10 سال آپ کی جو ہے وہ مدنی زندگی ہے. آپ علیہ السلام کا جو نسب ہے وہ مختصراً اس طریقے سے عرض کر دیتے ہیں کہ آپ کا نام محمد تھا، آپ کے والد کا نام وہ عبداللہ تھا، اور آپ کے دادا کا نام عبد المطلب تھا، اور آپ کے پردادا کا نام وہ ہاشم تھا. آپ کی خاندانی شرافت کیا تھی اور آپ کا خاندان کس طریقے کا خاندان تھا، تو اس بارے میں سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی ہے کہ انتہائی اعلیٰ شرف اور اعلیٰ رتبے کے اعتبار سے آپ کا اللہ پاک نے خاندان کا انتخاب فرمایا کہ اس زمانے کے سب سے جو بلند و بالا خاندان شمار کیے جاتے تھے اس خاندان میں آپ کی ولادت ہوئی تھی. ایک موقع پر جب آپ علیہ السلام نے جو ہرقل بادشاہ تھا، یہ روم کا بادشاہ تھا، اس بادشاہ کو جو ہے وہ خط بھیجا اور اس میں دین اسلام کی طرف دعوت تھی. تو ہرقل بادشاہ نے آپ کے متعلق تحقیق کرنا شروع کی کہ آپ کون ہیں، آپ نے یہ جو خط بھیجا ہے آپ کے بارے میں لوگوں سے پوچھنا شروع کیا. تو اس زمانے میں ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ وہاں ہرقل بادشاہ کے پاس موجود تھے. تو ہرقل بادشاہ نے ابو سفیان سے پوچھا، باوجود اس کی کہ ابو سفیان کی اس موقع پر آپ علیہ السلام سے دشمنی تھی، آپ کی دوستی نہیں تھی، کیونکہ ابو سفیان اس وقت ایمان نہیں لائے تھے. تو یہ پوچھا کہ یہ جو آدمی ہے، جس آدمی نے مجھے دین اسلام کی دعوت دی ہے اور جس نے مجھے اپنی طرف بلا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لیا اور میں اللہ کا نبی ہوں، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس آدمی کا نسب کیسا ہے؟ ابو سفیان اگرچہ اس وقت جو ہے وہ دشمن تھے، اس وقت انہوں نے یہ جملہ کہا وَفِينَا ذُو نَسَبٍ، یہ آدمی ہمارے درمیان رہتا ہے اور ہم سے سب سے زیادہ اونچا اور اعلیٰ نسب اس آدمی کا ہے. اسی وجہ سے یہ جو حضور کی جو آل ہے، جس کو آج کے زمانے میں سید کہا جاتا ہے، یہ لوگ جو ہے وہ اعلیٰ درجے کے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کا جو خاندانی جو شرف ہے اور ان کا جو خاندانی مقام ہے وہ بہت بلند و بالا ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کے جو والد تھے، یہ اپنے تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ جو ہے وہ کمالات اور سب سے زیادہ جو ہے وہ خصوصیات کے حامل تھے. آپ کے جو دادا تھے عبد المطلب، وہ اپنے اس بیٹے یعنی حضور کے والد حضرت عبداللہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے. اور ایک موقع پر ایسا تھا، کیونکہ آپ علیہ السلام کو حضرت عبداللہ کی نسل میں آنا تھا، آپ کی پیشانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا نور یہ پہلے سے جھلکتا تھا. تو یہودی جو اس زمانے کے یہودی تھے وہ اس در پہ تھے کہ جی اس آدمی کو ختم کر دو تاکہ اس آدمی کی جو یہ نسل ہے یہ آگے چلی نہ پائے. تو ایک موقع پر حضرت عبداللہ، یہ جو آپ علیہ السلام کے والد تھے، یہ شکار کے لیے تشریف لے کر گئے. تو وہاں پر جو ہے یہودیوں نے آپ کو گھیر لیا، لیکن اللہ کی شان یہ تھی کیونکہ اللہ نے تو آپ کی نسل کو آگے چلانا تھا اور آپ کی نسل میں تو امام الانبیاء کو بھیجنا تھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ ایسے چند لوگوں کو جو ہے وہ زمین پر اتارا کہ جو پہلے زمین پر کبھی نہیں دیکھے گئے، لیکن یعنی ایک جو ہے وہ الگ قسم کے جو ہے وہ لوگ اور قوم کو مسلح طور پر اتارا گیا.
اور یہودیوں نے چونکہ آپ پر جب حملہ کیا آپ کے والد پر تو آپ کو بڑے حفظ و امان کے ساتھ بڑی حفاظت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عبداللہ کو گھر پہنچا دیا. جب یہ سارا معاملہ وہاں ہو رہا تھا تو وہاں پر وہب بن مناف، یہ کون تھے؟ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نانا تھے، یہ وہاں موجود تھے، یہ وہ ساری چیزیں دیکھ رہے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ اس آدمی کو کیسے اس کی حفاظت کی گئی، بحفاظت اپنے گھر تک پہنچایا گیا. کوئی تو بات ہے اس آدمی کے اندر، کوئی تو کوالٹی ہے اس آدمی کے اندر. اور ان وہب بن مناف کے گھر میں اپنی بیٹی موجود تھی جن کا نام کیا تھا؟ آمنہ نام تھا. تو انہوں نے چاہا کہ میرے گھر میں بیٹی ہے، میں بھی ایک جو ہے وہ داماد کی تلاش میں ہوں کہ میری بیٹی کو بھی جو ہے وہ ایک اچھا شوہر مل جائے. تو انہوں نے اس سارے معاملات کو دیکھ کر جو ہے حضرت عبد المطلب کے ہاں اپنی بیٹی آمنہ کا رشتہ بھیج دیا اور یہ کہا کہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ جو بیٹا عبداللہ ہے اس سے جو ہے وہ میرے بیٹی کا جو ہے وہ نکاح ہو جائے. جو اللہ کے نبی کے والدین کا آپس میں نکاح ہوا وہ اس طریقے سے ہوا، یہ سارا اس کا پس منظر تھا. تو حضرت عبد المطلب کو بھی ایک اچھی جو ہے وہ بہو کی تلاش تھی اور اپنے اس بیٹے کے لیے اچھی بہو چاہیے تھی. تو انہوں نے سارا جائزہ لیا اور لوگوں سے جو ہے وہ مشورہ کیا. بہرحال جب آپ علیہ السلام کے والد حضرت عبداللہ کی عمر 24 سال کی عمر تھی تو اس 24 سال کی عمر میں حضرت آمنہ سے آپ کا جو ہے وہ نکاح ہو گیا. اس نکاح کے بعد جب حضرت آمنہ کا حمل وہ 2 ماہ کا تھا، یعنی جس میں آپ علیہ السلام کی ولادت ہونی تھی، تو اس 2 ماہ کا جب حمل تھا تو حضرت عبداللہ کو ان کے والد عبد المطلب نے شام کی طرف تجارت کے لیے بھیجا. شام کی طرف آپ تجارت کے لیے تشریف لے کر گئے تو وہاں سے واپسی پر حضرت عبداللہ بیمار ہو گئے اور بیمار ہونے کے بعد تقریباً 1 مہینے تک آپ وہاں پر بیمار رہے. اور 25 سال کی عمر میں جو ہے وہ بنو عدی بن نجار میں آپ کا انتقال ہوا اور جو ہے وہ نابغہ نامی جگہ میں حضرت عبداللہ جو حضور کے والد ہیں ان کی جو ہے وہاں پر جو ہے وہ تدفین ہوئی. یعنی ابھی اللہ کے نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، آپ ابھی حمل کی صورت میں موجود تھے. 2 ماہ کا یہ حمل تھا کہ اللہ کے نبی کے جو والد تھے وہ اس دنیا سے وہ تشریف لے گئے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی ولادت سے قبل ہی آپ کے والد کا یہ جو سلسلہ ختم فرمایا اور آپ کے والد کا جو انتقال ہوا، اس میں اس بات کی طرف بہت گہرا اشارہ ہے کہ آدمی جب بھی کبھی کوئی پریشان ہوتا ہے، بچہ کبھی نوجوان کوئی پریشانی میں آتا ہے تو اس کی سب سے پہلی نگاہ اسباب میں اپنے والد کی طرف جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی ولادت سے ہی پہلے آپ کی تربیت کا سلسلہ اس طور پر شروع کر دیا کہ بھائی ہم تمہاری تربیت ایسے کریں گے کہ اگر کبھی تمہیں بھی کوئی حاجت اور ضرورت ہو تو تم ظاہری سبب کی طرف متوجہ نہ ہو، تمہاری نگاہ فوراً مسبب الاسباب یعنی تمہارے رب کی طرف ہونی چاہیے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی ولادت سے قبل ہی آپ کے والد کو جو ہے وہ اپنے پاس بلا لیا. جس طریقے سے سورج نکلنے سے پہلے جیسے بھی سورج نکلنا ہے تو روشنی آتی ہے آسمان پر اور جو ہے وہ آسمان کے اندر اوپر جو شفق ہوتی ہے وہ چمکنے لگتی ہے. تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل ہی چند ایسے واقعات ہوئے جو تاریخ کے اندر انوکھے واقعات تھے. انوکھے واقعات کیا تھے؟ عرب کی سرزمین میں تقریباً 1 سال سے قحط سالی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل اتنی جو ہے وہاں بارش ہوئی کہ وہ عرب کی جو سرزمین تھی وہ زرخیز ہو گئی اور وہاں پر جو ہے وہ غلہ اگنے لگا اور وہ جو قحط سالی کا سلسلہ تھا وہ ختم ہوا. اسی کے ساتھ ساتھ مجوسیوں نے تقریباً 1000 سال سے وہاں پر ایک جو ہے وہ آگ جلائی ہوئی تھی اور وہ آگ جل رہی تھی اور مجوسی وہ اس آگ کی پوجا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل ایک دم وہ آگ ایک لمحے کے اندر جو ہے وہ آگ بجھ گئی. جب آگ بجھی تو مجوسی بھی حیران ہو گئے. 1000 سال سے یہ آگ جل رہی تھی اور ایک دم میں یہ آگ جو بجھی ہے، یہ اللہ خیر کرے، یہ کیا معاملہ ہے؟ سمجھ تو وہ بھی گئے کہ کچھ انہونی چیز ہونے والی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو عیسائیوں کا یہ جو کسرا تھا، اس کا جو دربار تھا، اس دربار میں زلزلہ آیا. جب یہ زلزلہ آیا تو وہ بھی اس بات سے پریشان ہو گئے کہ کچھ ایک انوکھی چیز ہونے والی ہے. اور وہ انوکھی چیز کیا تھی؟ وہ ایک نئی چیز کیا تھی؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آنے کی تیاری تھی. اور اس تیاری کے حوالے سے یہ سارے جو معاملات جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اس زمانے کے لوگوں پر ظاہر فرمایا تھا. اور اس کے بعد پھر آپ علیہ السلام کی ولادت کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوا. وہ کیا سلسلہ تھا؟ کب ولادت ہوئی؟ آپ کی رضاعت کا کیا معاملہ تھا؟ آپ کو کس نے دودھ پلایا؟ اور پھر آگے کے جو
معاملات ہے انشاءاللہ وہ جو آئندہ کی نشست میں آپ کے سامنے ہم ذکر کر دیں گے. دیکھیں یہ پوری سیرت کا انتہائی مختصر الفاظ میں ہم نے خلاصہ آپ کے سامنے رکھا ہے. اب اس میں ایک تو یہ ہے کہ آدمی نے سن لیا ماشاءاللہ سبحان اللہ معلومات میں اضافہ ہو گیا. دوسری چیز یہ ہے اس کو مختصراً کوئی ایک ڈائری بنا لیں اپنے پاس نوٹ کر لیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ روزانہ یہ چیزیں بیان نہیں ہوتی ہیں اور آدمی اس کے لیے ہر وقت میں ٹائم بھی نہیں نکال پاتا. تو اب جب اپنے پاس نوٹ کر لیں گے نا تو انشاءاللہ سیرت کا پورا ذخیرہ میرے اور آپ کے پاس محفوظ ہو جائے گا اور انشاءاللہ پھر یہ میرے کام بھی آئے گا اور میری آگے آنے والی نسلوں کے کام بھی آ جائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ سننے کے بعد اس کو انتہائی اختصار کے ساتھ اپنے پاس 5-10 منٹ لگیں گے اپنے پاس نوٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ چیز جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے.